حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا ابتدائی زمانہ رسول اللہ اور مسلمانوں کے خلاف گزرا۔ انہوں نے غزوہ الفاہد میں اپنی حربی حکمت عملی کے ذریعے مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا تھا، لیکن ان کے دل میں ہمیشہ سے حق کی جستجو تھی، اور آخر کار فتح مکہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جب وہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اپنے فرمایا، میں نے تمہیں ہمیشہ عظیم عقل والا اور بلند مرتبہ پایا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ تم ایک دن ضرور اسلام قبول کرو گے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بے پناہ عزت اور ذمہ داری ملی۔ وہ ایک زبردست جنگجو اور فوجی کمانڈر تھے، جنہوں نے اپنی پہلی ہی جنگ میں اسلامی لشکر کو فتح دلائی۔ جنگ موتہ میں جب 3 عظیم سپہ سالار شہید ہو چکے تھے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لشکر کی قیادت سنبھالی اور دشمن کے ہزاروں فوجیوں کے سامنے بھی اسلام کا پرچم بلند رکھا۔ اس جنگ میں ان کی بہادری دیکھ کر رسول اللہ نے فرمایا، خالد، تم اللہ کی تلوار ہو جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انہیں سیف اللہ کا لقب دیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جنگی حکمت عملی اور بہادری کا لوہا فارس اور روم جیسی بڑی سلطنتوں نے بھی مانا۔ جنگ یرموک میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے روم کی عظیم فوج کو شکست دی، حالانکہ ان کے لشکر کی تعداد رومیوں کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ اس جنگ میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی قیادت اور ایمان کی مضبوطی نے مسلمانوں کو ایک ایسی فتح دی جو ہمیشہ تاریخ میں زندہ رہے گی۔ جنگ یرموک میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، میرے لشکر میں ایمان کی طاقت ہے جو دنیا کی کسی بھی فوج سے زیادہ مضبوط ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے نہ صرف روم کو شکست دی بلکہ فارس کی عظیم سلطنت کو بھی زیر کر لیا۔ جنگ قادسیہ میں ان کی حربی حکمت عملی کی وجہ سے مسلمانوں نے فارس کے زبردست لشکر کو شکست دی۔ عراق کی فتح کا صحرا بھی حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے سر جاتا ہے، جہاں انہوں نے اسلامی ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے بے پناہ جدوجہد کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بہادری کے ساتھ ساتھ ان کی دیانتداری اور عاجزی بھی بے مثال تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے ایک موقع پر سپہ سالاری واپس لے لی، لیکن حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اس فیصلے کو بخوشی قبول کیا اور کہا، میں اللہ کی خاطر لڑتا ہوں، کسی عہدے یا مقام کے لیے نہیں۔ اس واقعے نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے ایمان اور تقوی کو اور بھی مضبوط کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک انتہائی حیران کن پہلو یہ ہے کہ جو انسان ہمیشہ میدان جنگ میں موجود رہا اور جس کے جسم کا کوئی حصہ تیر، تلوار، نیزے سے محفوظ نہ تھا، وہ جنگ میں شہید نہیں ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، میری زندگی کا سب سے بڑا غم یہ ہے کہ میں اپنے بستر پر مر رہا ہوں، حالانکہ میری آرزو تھی کہ میں شہادت کا درجہ پاؤں۔ ان کی وفات بستر پر ہوئی، لیکن ان کا نام ہمیشہ سیف اللہ کے طور پر زندہ رہے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زندگی جرأت، بہادری، ایمان اور وفا کی ایک ایسی عظیم داستان ہے جو دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ۔ وہ اللہ کے سپاہی تھے جنہوں نے اسلام کے لیے عظیم فتوحات حاصل کیں اور اپنی بے مثال قیادت سے دشمنوں کے دلوں میں رعب پیدا کر دیا۔